دیکھیں پانی چھڑکنے سے نہ تو صاحب قبر کو کوئی نفع ہے، نہ یہ کوئی ایسا ثواب کا کام ہے کہ شریعت نے کہا ہو پانی چھڑکو گے تو اس پہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ صرف اگر اس نیت سے آپ چھڑک رہے ہیں کہ جی قبر پہ چھڑک دیں تاکہ مٹی جو ہے وہ نہ اڑے، تھوڑی گیلی ہو کے جم جاتی ہے ورنہ مٹی اڑنے کا اندیشہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فی نفسی اس سے نہ مردے کو نفع ہے، نہ شریعت نے پانی ڈالنے کو فی نفسی ہی کوئی ثواب کا کام کہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی سوچ کے ساتھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اکمل صاحب کا آپ لوگوں نے کلپ سماعت فرمایا، وہ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے کو کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، ابس ہے، بیکار ہے۔ ہاں، اگر اس کی ایک صورت ہے کہ اگر اس کے اوپر اس نیت سے پانی چھڑکا جائے کہ اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ بیٹھ جائے، اس صورت میں جائز ہے، وگرنہ اس کے علاوہ شریعت کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بندہ ناچیز فقیر حقیر کوئی طنز نہیں کر رہا، بلکہ ایک اصلاح کے طور پر یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی کہتے ہیں تو جب آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں تقریباً سنا جاتا ہے، اور یہ آپ کا بہت بڑا دعویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آپ چونکہ بڑے پرانے ہیں اس معاملے میں، آپ کرتے رہتے ہیں، تو ہماری آپ پہ کوئی تنقید وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کا جو ہے دل توڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علمی بحث ہے جو بندہ ناچیز آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جب اتنے بڑے مفتی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے مطالعہ فرمائیں اور مطالعہ فرما کر لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھیں۔ دیکھیں ہر چیز واجب نہیں ہوتی، رکن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی ایک معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر بندہ ناچیز کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ میرے پاس یہ سب سے پہلے فتاوی شامی ہے، اس کے اندر جناب والا صفحہ نمبر 169 پہ لکھا ہے وَلَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُنْدَبَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِقَبْرِ سَيِّدٍ۔ کہتے ہیں کہ قبر پر پانی چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اسے جو ہے مستحب قرار دیا جائے، مندوب قرار دیا جائے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کیا، مطلب پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑکا، تو اس لیے اسے مستحب قرار دیا جائے، مناسب یہی ہے۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے سامنے یہ والی بھی ایک عبارت رکھ دی ہے، باقی میں آپ کے سامنے دیگر روایات بھی پیش کروں گا۔ میں امام اہل سنت کا بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 373 پہ یہ بات موجود ہے کہ بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے۔ آپ نے کہا اس کا کوئی ذکر نہیں، اور اگر مرور زمان سے اس کی خاک منتشر ہو گئی ہو اور نئی ڈالی گئی یا منتشر ہو جانے کا احتمال ہو تو اب بھی پانی ڈالا جائے کہ نشانی باقی رہے اور قبر کی توہین نہ ہونے پائے۔ یہی علت بیان فرمائی ہے کہ نشانی مٹ جانے کے سبب بے حرمتی نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی دن معین نہیں، ہو سکتا ہے جب حاجت ہو، اور بے حاجت پانی کا ڈالنا ضائع کرنا ہے، اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں، اور عاشورہ کی تخصیص محض بے اصل و بے معنی ہے۔ جہاں پر پانی چھڑکنے کو انہوں نے بالکل ناجائز نہیں کہا، ہاں اگر بے حاجت پانی چھڑکا جائے تو اس وقت ناجائز ہے۔ عاشورہ کے دن جو لوگ خصوصی طور پر جاتے ہیں کہ اس دن پانی چھڑک، یہ محض بے اصل ہے۔ اگر اس دن بھی اگر کوئی بندہ جائے اور یہ ضروری سمجھ کے نہ جائے وہاں پر پانی چھڑکے، امام اہل سنت کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ اب یہ کیوں ہے، بے حاجت کیسے ہے، اس پر بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ روایات بھی پہلے پیش کرتا ہے، پھر اس پر یہ جو ہے کچھ علماء کے جو ہے اقوال بھی اور ان کے فتاوے پیش کرے گا۔ پہلے میں جناب والا ایک پیش کرتا ہوں، حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی علی المیت ثلاث حصیات بیدیہ جمیعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لپیں بھر کے اپنے ہاتھوں کی میت پر ڈالی، وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابنہ ابراہیم، اور اپنے ابراہیم بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آپ نے پانی چھڑکا،
اور سنگریزے بھی آپ نے ان کی قبر پر نصب فرمائے۔ تو اس ضمن میں نیچے ابن مالک جو ہے ان کا یہ ایک قول ذکر کرتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، امام ملا علی قاری وہ کہتے ہیں وَيُسَنُّ حَيْثُ لَا مَطَرَ رَشُّ الْقَبْرِ بِمَاءٍ بارد وطاہر طہور تفاؤلا بأن اللہ یبرد مضجعہ۔ کہتے ہیں کہ جہاں بارش نہ ہو تو سنت ہے کہ قبر پر ٹھنڈا پانی چھڑکا جائے اور پاک اور طاہر پانی چھڑکا جائے، تفاؤلا تفاؤل کرتے ہوئے، فعال بناتے ہوئے، جیسے اس کی فعال ہوتی ہے، بأن اللہ یبرد مضجعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی خوابگاہ کو ٹھنڈا کرے۔ آپ نے کہا تھا اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یہاں فعال بنائے، پانی ٹھنڈا چھڑک کے اس کی فعال بنائے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کی اس خوابگاہ کو ٹھنڈا فرمائے۔ اس کا مفتی صاحب اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے، بڑے بڑے علماء نے درج فرمایا ہے۔ اور پھر اسی کے آگے امام اللہ علی قاری ایک اور جگہ پر ذکر کرتے ہیں کہ انہ امر بالرش فی قبر عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون کی قبر میں پانی چھڑکنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا تھا، باقاعدہ حکم دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آگے آپ چلتے ہیں تو ایک اور حدیث مشکات شریف کے اندر ملتی ہے، قال رش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الذی رش الماء علی قبرہ بلا لبن رباح بقربۃ بدأ من قبل راسہ حتی انتہى الی رجلیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا، اور جس نے آپ کی قبر پر پانی چھڑکا تھا وہ بلال ابن رباح تھا، اس نے اپنی مشق سے پانی چھڑکا، اور اس نے نبی سرہانے سے شروع کیا تھا پانی چھڑکنا، اور پاؤں تک اس نے پانی چھڑکا تھا۔ اب اس جگہ پر نیچے امام اللہ علی قاری علیہ رحمت الرحمن آپ یہاں پر بیان فرماتے ہیں امام طیبی کا ایک قول، قال الطیب لعل ذالک اشارۃ الى استنزال الرحمت الالہیہ والعواطف الربانیۃ کما ورد فی الدعاء اللہم اغسل خطایاہ بالماء والثلج والبرد وقالوا سقى اللہ سراء وبرد مضجعہ۔ یہاں پر امام طیبی اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ رحمت الہیہ کے نزول کی طرف اشارہ ہے، اور عواطف ربانیہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اب اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب پانی چھڑکا جائے تو اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، عواطف رحمانیہ کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ دعا میں وارد ہے کہ فرمایا اللہ مغسل خطایاہ، اے اللہ تو دھو ڈال ہمارے گناہوں کو، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف اور اولے کے ساتھ، والبرد برف اور اولے کے ساتھ ہمارے جو ہے گناہوں کو دھو ڈال۔ معلوم ہوا کہ پانی جو ہے اوپر ڈالنے سے نیک فال لینا اور یوں کہنا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دے تب بھی جائز ہے، اس کی خوابگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈا فرما دے تو بھی جائز ہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو مزید ٹھنڈا فرمائے، سیراب فرمائے، و اس کے آگے بھی فرمایا وبرد مضجعہ، اور اس کی خوابگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈا فرمائے۔ اب امام ملا علی قاری علیہ رحمہ آخر میں اپنا ایک جو ہے نظریہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت ھذا امر ظاہر حسی لا یحتاج الی نقل وہو ماخوذ من العبارۃ۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ امر ظاہر حسی ظاہر ہے کہ کسی نقل کی طرف محتاجگی نہیں ہے، اور یہ ماخوذ ہے عبارت سے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الطَّيْبِي، کہتے ہیں یہ جو امام طیبی نے ذکر کیا ہے، من الاشارت فهو من فی غایت من اللطافت والنہایت من اشرافت، کہتے ہیں کہ یہ تو نہایت ہی لطافت پر اشارہ ہے اور انتہائی کمال کی طرف اشارہ ہے۔ امام طیبی نے جو اب امام ملا علی قاری نے اس امام طیبی نے جو لکھا ہے، طیبی کے جو قول کی انہوں نے جو ہے تائید فرمائی ہے، توثیق فرمائی ہے، اور پھر اشارہ کہتے ہیں وہ نظیرہ ان احد من المریدین، کہتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں، مثال دے کر اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال، اس کی نظیر یہ ہے کہ مریدین میں سے کوئی ایک بنا بیتن، ایک گھر بنائے، بنیاد رکھے، ثم دیفا
شیخہو، یعنی کہ اس نے ایک گھر بنایا، گھر بنا کے اپنے شیخ کو اس نے مہمان بطور مہمان طلب فرمایا۔ فقال له شیخ، تو شیخ نے اس کو کہا اپنے مرید کو، لأي شيء فتحت الطاقة، کہ تو نے یہ جو ہے کھڑکی کیوں کھولی ہے، کیوں رکھی ہے، کھولی ہے؟ تو قالا، کہنے لگا، آگے عرض کرنے لگا، لدخول الہوا، یہ ہوا کے داخل ہونے کے لیے، وشمول الضیاء، اور روشنی کے داخل ہونے کے لیے میں نے یہ کھڑکی کھولی ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ھذا امر ظاہر حاصل لا محالۃ، کہتا ہے یہ امر ظاہر ہے، حاصل ہے قطعی طور پر، لیکن کانا ینبغی ان تقصد بالاسالۃ سمال اذان، کہتے ہیں مناسب یہ تھا کہ تو ارادہ کر لیتا کہ اس کھڑکی سے آذان کی آواز آئے گی، میں سنوں گا۔ اب دیکھو، کھڑکی کھولنے کا ذکر کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ کھڑکی کھولے اور ساتھ یہ ارادہ کر لے کہ اس کھڑکی کے ذریعے سے آذان جب ہوگی تو اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچے گی، تو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر لے، اس کا ثواب ملے گا۔ وَيَكُونُ الْبَاقِي تَبْعًا لَهُ، اور باقی اس کے تابع کر لیتا، باقی اس کے تابع کر لیتا۔ تو اب اس مسئلے کو انہوں نے سمجھایا کہ پانی چھڑکے تو ارادہ کر لے یہ والا کہ اس سے قبر کے اندر ٹھنڈک پہنچے گی، میت کے اوپر رحمت آئے گی، اس کے اوپر جو ہے جو اپنا مزید بہتریاں پیدا ہوں گی، عواطف ربانیہ کا نزول ہوگا۔ اب اس طرح کی کر کے نیت کر لے تو یہ بہتر ہے۔ تو اب دیکھا کہ پانی چھڑکنا محض فضول نہیں، پانی چھڑکنا محض عبث اور بیکار نہیں، پانی چھڑکنے میں بہت فائدہ بھی ہے۔ تو پانی چھڑکنے میں لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل آپ نے پورا مسئلہ بتانا چاہیے کہ اس صورت میں ناجائز ہے اور اس صورت میں جائز ہے۔ اللہ میرا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔